पांचवा मसला है सजदे में जाते वक्त घुटनों से पहले हाथों को रखना या हाथों से पहले घुटनों को रखना, क्या करना। आइए इस बारे में दलील देखते हैं क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, इदा सजद अहदुकुम फला यबरुक कमा यबरुकुल बईर वलियदा यदैहि क़ब्ल रुकबतैहि। तुम में से जब कोई सजदे में जाए तो वो ऊंट की तरह बुरूक न करे, फला यबरुक कमा यबरुकुल बईर, जैसे ऊंट जमीन पर गिर पड़ता है बैठने के लिए, वैसे तुम में से कोई जमीन पर न जाए, न बैठे। वलियदा यदैहि क़ब्ल रुकबतैहि, बल्कि तुम में से हर एक को चाहिए कि वो अपने दोनों हाथों को अपने दोनों घुटनों से पहले जमीन पर रखे। इसको इमाम अबू दाऊद और नसाई ने रिवायत किया है। इस हदीस में दो बातें हैं। एक, जैसे ऊंट जमीन पर बैठता है तुम मत बैठो। नंबर दो, अपने हाथों को घुटनों से पहले जमीन पे रखो। बाज़ उलमा इस हदीस के सिलसिले में कंफ्यूज हो गए हैं। उन्होंने एक तरफ तो हदीस के अल्फाज बाद वाले देखे और दूसरी तरफ ऊंट को बैठते देखा। अगर ऊंट तो पहले आगे का हिस्सा टिकाता है तो हमको हाथ टिकाना कैसे सही होगा, क्योंकि हम आगे का हिस्सा टिकाएंगे तो ऊंट की तरह हो जाएगा, क्योंकि ऊंट पहले आगे के हिस्से पे बैठता है। फिर हदीस का दूसरा हिस्सा देख रहे हैं, हाथ घुटनों से पहले रखे। तो बाज़ उलमा गलत फहमी में इस तरफ गए कि रावी से शायद बोलने में गड़बड़ हो गई, उसने कहना चाहिए था घुटने हाथों से पहले रखे, लेकिन उसने गलती से क्या बोल दिया, हाथ घुटनों से पहले रखे। वो कहते हैं कि ये रिवायत मकलूब है। मकलूब का मतलब क्या होता है, उल्टा हो जाना। तकल्लुब कल्ब से का जो है उल्टा हो जाना। तो रावी ने बोलने में गलती की। जैसे एक रावी ने बोलते बोलते हदीस क्या बोल दी कि आदमी बाएं हाथ से सदका करे तो उसके दाएं हाथ को भी मालूम। असल में क्या है, ये रिवायत उल्टी है कि दाएं हाथ से सदका करे तो बाएं को मालूम नहीं हो। तो इसको मकलूब कहते हैं। जिसमें जोड़ी होती है उसमें आगे पीछे हो जाना, उलट पलट हो जाना, इसको मकलूब रिवायत कहते हैं। बाज़ उलमा ने कहा कि रिवायत मकलूब हो गई है, क्योंकि हमने ऊंट को देखा वो आगे का हिस्सा रखता है पहले, तो एक आदमी अगर आगे का हिस्सा हाथ टिकाता है तो ऊंट जैसा हो जाएगा। इसलिए हदीस ऐसी होना चाहिए कि पहले घुटने रखे फिर हाथ। क्या ये सही है? हदीस के अगर अल्फाज हमको नहीं समझ रहे हैं, चलिए देखते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या है तो समझ में आएगा हमको। अगर अल्फाज में कंफ्यूजन है तो क्यों ना हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल देख लें। आइए देखते हैं क्या है। नाफे रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं और इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला का अमल जिक्र करते हैं कि अन्नहु काना यदअ यदैहि क़ब्ल रुकबतैहि। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने दोनों घुटनों से पहले अपने दोनों हाथ जमीन पर रखते थे। वक़ाल, और कहते थे, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यफ़अलु ज़ालिक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ही करते थे। मालूम हुआ कि सहाबी पहले हाथ टिकाते थे फिर घुटने, और दलील क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जमीन पर पहले हाथ रखते थे उसके बाद घुटने। फिर ये ऊंट वाला मामला क्या है, आप गौर कीजिए, ऊंट के पांव तो पहले से ही टिके हुए जमीन पे और हाथ भी, चाहे हाथ आप उसको कहें या पांव कहें, हवा में रहते ऊंट ऐसा ठहरेला रहता, फिर उसके बाद जा रहा। ऊंट तो पहले से ही टिकाया हुआ है। अब जो जमीन पे पहले टिकाता है वो जोड़ टिकाता है या सिरे टिकाता है? ऊंट के पांव में हाथ कहो पांव कहो, उसके 4 हाथ हैं। अब उसमें जो जोड़ हैं, जॉइंट्स हैं, वो टिकाता है बैठते वक्त में या किनारे टिकाता है? किनारे तो पहले से ही है, हवा में रहते तो भाग जाता ऊंट वाला। ऊंट अगर ऐसा खड़ा हो जाए तो भाग जाएगा ऊंट वाला ही, उसके तो पहले से जमीन पे टिके हुए हैं। लेकिन घुटनों की मुशाबहत किस में आती है? इसी में आती है कि जैसे वो जॉइंट टिका देता है वैसे तुम घुटने अपनी जमीन पर मत टिकाओ। हदीस को समझना जरूरी है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल भी क्या बता रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले हाथ टिकाते थे उसके बाद घुटने टिकाते थे।
खास तौर से बुढ़ापे में भी समझ में आता है कितनी इंपॉर्टेंट हदीस है। घुटने नहीं टिका सकता और आदमी का वजन ज्यादा हो नहीं टिका सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल खुद बता रहा है कि आप जमीन पर पहले हाथ टिकाते थे और उसके बाद में घुटने टिकाते थे। इसको इब्ने खुजैमा ने अपनी सही में रिवायत किया है और इमाम अल बुखारी ने सही अल बुखारी में भी तालीकन बगैर सनद के इसको रिवायत किया है। तो इसकी इस्नाद सही है। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल, अगर हदीस कौल समझ में नहीं आ रहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम वैसे नमाज पढ़ो जैसे मुझको पढ़ता देखते हो। तो ऐसा पढ़ते थे ना, हम भी वैसा करेंगे। हदीस नहीं समझी कोई प्रॉब्लम नहीं, नमाज समझी ना, हदीस अगर नहीं समझी ऊँट वाली कोई मसला नहीं, लेकिन हमको नमाज में कैसे बैठना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के हमको समझ में आ जाता है, वो हमारे लिए काफी है। ये अमल क्या हम नए हैं जो हम ही करते हैं या हमसे पहले भी कोई इसका कायल है कि जमीन पर पहले हाथ टिकाना चाहिए। इब्नुल जौजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अपनी किताब अत-तहक़ीक़ फ़ी अहादीथ अल-ख़िलाफ़, इब्नुल जौजी की किताब है जिन्होंने तलबीस इब्लीस लिखी है, मशहूर आलिम है, और अल-मौदूआत वगैरह काफी किताबें उनकी हैं, सईदुल खातिर और इस तरह से और भी किताबें हैं। कहते हैं वक़ाल मालिक अस्सुन्नतु अन यस्बिक़ बियदैहि व अन अहमद नहवहु। कहते इमाम मालिक कहते हैं सुन्नत यह है कि जमीन की तरफ पहले हाथ ले जाए, यानी हाथ टिकाए, और यानी हाथों से सबकत ले जाए, घुटनों से पहले क्या टिकाए जमीन पर, हाथ। कौन कहता है, ये इमाम मालिक। और यही बात इमाम अहमद से भी मनकूल है, यानी दो इमाम हैं जिनका कहना है कि जमीन पर पहले क्या टेकना चाहिए, हाथ। यानी ऐसा नहीं कि हमको नहीं समझ रही हदीस इसलिए हम गलत जा रहे हैं। दो इमाम हैं जिनके बारे में फिर ये बात फिट होगी कि उनको भी नहीं समझी, और ये बहुत मुश्किल है हजम करना, निगलना, कि इमाम को भी नहीं समझती हदीस, ऐसा नहीं है। तो दो इमाम हैं, उनका कौल भी यही है, और इसके साथ अब्दुल्लाह इब्न उमर का अमल है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है। तो इसका मतलब यही हो रहा है कि हमको पहले जमीन पर हाथ टिकाना चाहिए। इब्नुल मुंदिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये इब्नुल मुंदिर कौन है, ये अल इज्मा मशहूर किताब इनकी है। तो ये इब्नुल मुंदिर है, कहते हैं वक़ाल ताइफा, एक जमात उलमा की, उसका कहना है यदअ यदैहि इलल अर्द इदा सजदा क़ब्ल रुकबतैहि, जब सजदा आदमी करे तो जमीन पर पहले घुटनों से पहले हाथ टिकाए। कज़ालिका क़ाल मालिक, यही कौल इमाम मालिक का है, ऐसा इमाम मालिक ने कहा है। वक़ाल अल औज़ाई, इमाम अल औज़ाई कहते हैं अदरक्तुन नास यदऊना अयदियहुम क़ब्ल रुकबिहिम, मैंने लोगों को तो ऐसा ही पाया कि वो घुटनों से पहले हाथ ही टिकाते थे। मेरे जमाने में लोग जो अमल करते थे वो क्या था, इमाम अल औज़ाई बहुत पहले के इमाम है, वो कहते हैं कि मेरे जमाने में लोग घुटनों से पहले तो हाथ ही टिकाते थे, मैंने लोगों को इसी हाल में देखा कि वो पहले हाथ टिकाते थे। इसको इब्नुल मुंदिर ने अपनी किताब अल औसत फी सुनन वल इज्मा वल इख्तिलाफ में जिक्र किया है। इसमें शुबहात क्या है, यानी मालूम है दो इमाम हैं जो ऐसा करते हैं। इसमें शुबहात क्या है, एक वाइल इब्न हुजर रज़ियल्लाहु तआला की हदीस, इमाम अबू दाऊद अपनी सनद से बयान करते हैं, वाइल इब्न हुजर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ही से यह हदीस है। कहते हैं राअयतुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, इदा सजदा वदअ रुकबतैहि क़ब्ल यदैहि, कि जब आप सजदा करते तो अपने घुटनों को अपने दोनों हाथों से पहले टिकाते थे। वो इदा नहदा रफ़अ यदैहि क़ब्ल रुकबतैहि, और जब आप उठते थे तो आप अपने हाथ घुटनों से पहले उठाते थे। सजदे में जाते पहले घुटने टिकाते, सजदे से उठते पहले हाथ उठाते। इसको इमाम तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसई और दारमी वगैरह ने रिवायत किया है। इस रिवायत की हैसियत क्या है, सनद के एतबार से इसकी क्या हैसियत है? इसमें दो प्रॉब्लम है। एक, इस रिवायत की सनद में काजी शरीक है, शरीक नाम है, ये काजी थे। शुरुआत में याददाश्त अच्छी थी लेकिन बाद में इतनी बिगड़ गई कि उलमा ने हदीसें इनकी छोड़ दी। तो यहां पर आप देखिए हद्दतना, अबू दाऊद की रिवायत देखें, हद्दतना अल हसन इब्न अली व हुसैन इब्न ईसा
قال حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا شریک عن عاصم ابن کلیب. شریک اور عاصم ابن کلیب دو راوی اس میں ہیں. شریک قاضی شریک ہیں. ان کے بارے میں حافظ ابن حجر اپنی کتاب تقریب التہذیب میں کہتے ہیں. تقریب التہذیب کیا ہے؟ اسماء الرجال کی کتاب ہے جس میں حدیث بیان کرنے والے راوی خاص طور سے کتب ستہ کے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ 6 کتابوں کے راویوں کے حالات ہیں مختصر ترین الفاظ میں. ایک جلد میں یہ کتاب ملتی ہے. یہ مختصر ہے تہذیب التہذیب کا جو کہ خود حافظ ابن حجر کی کتاب ہے. تہذیب التہذیب پھر مختصر ہے مزی کی تہذیب الکمال اس کا. تو تقریب التہذیب یہ حافظ ابن حجر کی کتاب ہے. اس میں کہتے ہیں قاضی شریک کے بارے میں صدوق، یہ راوی سچا ہے. یخطی کثیرا، بہت غلطیاں کرتا ہے. تغیر حفظہ منذ ولی القضاء بالکوفہ، کوفہ میں جب سے یہ قاضی بنے ہیں ان کی یادداشت بگڑ گئی. وکان عادلا فاضلا عابدا شدیدا علی اہل البدع، یہ راوی بہت ہی انصاف کرنے والا، بہت ہی فضل والا، بہت ہی عبادت گزار اور بدعتیوں پر بڑا سخت تھا. یہ جو ہیں یہ دینداری کے اعتبار سے معتبر ہیں لیکن ان کی یادداشت کیا ہو گئی ہے؟ خراب ہو گئی ہے. اس لیے ان کی روایت نہیں لی جاتی ہے. قاضی شریک مشہور راوی ہے. نمبر 2 اس میں اور ایک راوی ہے عاصم ابن کلیب. عاصم ابن کلیب کے ساتھ اگر جوڑی نہ ہو تو روایت فی نفسہ حجت نہیں ہوتی ہے. عاصم ابن کلیب کے ساتھ میں سپورٹ کے لیے ہونا چاہیے تبھی روایت معتبر ہوتی ہے. نمبر 2 دوسرے ایک تو یہ سمجھ میں آیا اس میں قاضی شریک ہے جو راوی ضعیف ہے. نمبر 2 بعض علماء کا کہنا ہے کہ نہیں، ہاتھ جو پہلے رکھنے کا معاملہ تھا یہ پہلے تھا، بعد میں حکم بدل گیا. بعد میں حکم یہ ہوا کہ نہیں اب گھٹنے پہلے رکھنا ہے. تو وہ روایتیں اپنی جگہ ہیں جن میں ہاتھ پہلے رکھنے کا ذکر ہے لیکن بعد میں حکم بدل گیا، گھٹنے زمین پر پہلے رکھنے کا حکم آیا ہے. یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ روایت اس کا حکم منسوخ ہے. کیا روایت ہے؟ ابن خزیمہ کی روایت ہے. اپنی سند سے روایت نقل کرتے ہیں اخبرنا ابراہیم ابن اسماعیل ابن یحییٰ ابن سلمہ ابن کہیل حدثنی ابی عن ابیہ عن سلمہ عن مصعب ابن سعد. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عن سعد قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين، ہم اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھتے تھے. فَأُمِرْنَا بِالرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ، پھر بعد میں ہم کو حکم ملا کہ ہم گھٹنوں کو ہاتھوں سے پہلے رکھیں. یہ تو کلیئر کٹ معلوم پڑ گیا کہ پہلے ہاتھ رکھتے تھے، بعد میں کہا نہیں گھٹنے پہلے رکھنا ہے. یہ ابن خزیمہ کی روایت ہے، صحیح ابن خزیمہ کی. لیکن کیا یہ روایت صحیح ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اس کے راویوں میں سے ایک راوی ہے اسماعیل ابن یحییٰ ابن سلمہ ابن کہیل. اسماعیل ابن یحییٰ کے بارے میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب التقریب میں متروک. متروک کس کو کہتے ہیں؟ جس کو ترک کر دیا گیا ہو. ترک کا مطلب چھوڑ دینا. چھوڑ دیے کا مطلب کیا؟ ان کے بارے میں برا بولنا چھوڑ دیے؟ نہیں، ان کو چھوڑ ہی دیے. ان کو چھوڑ دو بھائی، ان سے روایت لو ہی مت، ان کے پاس جاؤ ہی مت، مسئلہ ہی ختم کر دو. تو متروک ایسے راوی کو کہتے ہیں جس کے ضعیف ہونے پر تمام محدثین کا اتفاق ہو. تو یہاں پر ابن حجر کہتے ہیں اس راوی کے بارے میں تقریب میں متروک. لیکن ذہبی دوسری بات کہتے ہیں. ذہبی کیا کہتے ہیں؟ واہ. کوئی آدمی کو تو واہ بول رہے ہیں، لیکن وہاں پر جو ہے تنوین ہے، وہ کیا ہے؟ واہن. اس کو اردو میں آپ ترجمہ کریں تو ہوگا واہیات ہے. عربی میں واہن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک دم واہیات قسم کا راوی ہے، ایک دم کمزور ترین راوی ہے. تو واہن کا معنی ہوتا ہے ایک دم واہیات راوی ہے. یہ اس کی حدیث لے رہے، یہ واہیات راوی ایک دم ایک نمبر کا واہیات ہے. تو یہاں پر امام الذہبی فرماتے ہیں کہ یہ راوی کیا ہے؟ واہیات ہے، واہن اس طرح سے کہتے ہیں. اپنی کتاب الکاشف فی معرفت من لہ روایہ فی الکتب الستہ، فی الکتب الستہ، کتب ستہ میں جو راوی ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کتاب لکھی ہے.
اس میں ایسے راوی موجود ہیں جو ضعیف ہیں. ان میں سے ایک راوی کون ہے؟ اسماعیل ابن یحییٰ. یہ پہلا راوی ہے اس سند کا. آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا یہاں پر اسماعیل ابن یحییٰ نمبر 1 پر ہے. اس کے بعد دوسرا راوی ہے یحییٰ ابن سلمہ. یہ اسماعیل ابن یحییٰ کے ابو ہیں. یہاں پر سند کیسی ہے؟ اخبرنا ابراہیم ابن اسماعیل ابن یحییٰ ابن سلمہ. تو یہاں پر دوسرا راوی ہے. یہ جو یحییٰ ابن سلمہ ہے یہ والد ہے کس کا؟ اسماعیل ابن یحییٰ کا، یحییٰ ابن سلمہ. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس راوی کے بارے میں تقریب میں فرماتے ہیں متروک وکان شیعیا. یہ راوی کیا ہے؟ یہ بھی متروک ہے. محدثین اس کے ضعیف ہونے پر متفق ہیں. ایڈیشنل کیا پوائنٹ ہے اس کے بارے میں؟ یہ کون تھا؟ شیعہ تھا. یہ شیعی راوی ہے، اس کی روایت معتبر نہیں ہے. ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ راوی کیا ہے؟ ضعیف ہے. تو اس سند میں دو راوی ہیں، اسماعیل ابن یحییٰ اور یحییٰ ابن سلمہ. تو یہ دونوں کے دونوں راوی کیسے ہیں؟ متروک. متروک روایت سپورٹ میں چلتی، میں نے جیسے بتایا تھا دو قسم کے ضعف روایت میں ہوتے ہیں. ایک بس حافظے کا تھوڑا ہلکا پھلکا ضعف ہو، سپورٹ میں چل جاتا ہے. لیکن ایسا راوی ہو جو ایک دم واہیات قسم کا ہو تو وہ سپورٹ میں بھی کام آتا ہے؟ نہیں آتا ہے. شدید الضعف کے لیے سپورٹ نہیں چلتا ہے، ہلکی پھلکی کمزوری کے لیے سپورٹ چلتا ہے. یہاں پر ہلکا پھلکا ہے کہ واہیات کسی کو بولیں گے خوش ہو جائے گا نا، چلتا ہے ایسا بولے گا تو واہیات ہی تو بول رہے ہیں، کیا بہت بڑی بات ہے. واہیات کس کو بولتے ہیں؟ واہیات بہت سخت بات ہے. تو یہ روایت ضعیف ہے. اس بارے میں ایک استدلال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل یہ تھا کہ وہ پہلے گھٹنے ٹیکتے تھے اور اس کے بعد میں ہاتھ ٹیکتے تھے. اب یہاں پر مشکل آ گئی، اور یہ روایت صحیح ہے. یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح ہے. علقمہ اور اسود رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، یہ تابعین ہیں، حفظنا عن عمر فی صلاتہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم نے ان کی نماز کے سلسلے میں ایک کچھ بات محفوظ کی ہے. ان کی نماز ہم نے دیکھی، اس کو ہم نے یاد رکھا. انہ خر بعد رکوعہ علی رکبتیہ. جب وہ رکوع کے بعد میں زمین پر جاتے، اپنے دونوں گھٹنوں پر جاتے، کما یخر البعیر، جیسے اونٹ جاتا ہے. ووضع رکبتیہ قبل یدیہ، اور اپنے دونوں گھٹنے اپنے دونوں ہاتھوں سے پہلے زمین پر رکھتے تھے. یہ روایت شرح معانی الآثار میں امام الطحاوی نے نقل کی ہے اور اس کی سند صحیح ہے. آپ بولو آپ کیا بولتے؟ اب یہ مسئلہ ہے ضعیف. اب یہ صحیح ہے، اب اس کو کیا کریں گے؟ دو باتیں اس میں ہیں. دیکھیں منہج جو ہے آدمی کا بہت اہم ہوتا ہے، اصول اس کے بہت اہم ہوتے ہیں. ایک اصول صبح سے شام تک، صبح میں ایک اصول، دوپہر میں اصول، رات میں ایک اصول نہیں. ایک ہی اصول. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل صحابی کے مقابلے میں قابل ترجیح ہے. یہاں پر اس میں دو باتیں مل رہی ہیں. نمبر ایک، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے گھٹنے ٹیکتے تھے ہاتھوں سے پہلے، یہ تو صحیح ہے. لیکن راوی نے دوسری اور ایک بات ساتھ میں بیان کی. وہ کیا ہے؟ جیسے اونٹ زمین پر جاتا ہے ویسے ہی گھٹنے زمین پر ٹیکتے تھے. تو اب یہاں پر دو باتیں ثابت ہو رہی ہیں. ایک تو پچھلی حدیث کا کنفیوژن دور ہو گیا کہ عربوں کے نزدیک اونٹ زمین پر جانے کی کیفیت کیا ہے؟ گھٹنے زمین پر ٹیکنا. وہی اسی لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ انہ خر بعد رکوعہ علی رکبتیہ کما یخر البعیر، جیسے زمین پر اونٹ جاتا ہے ویسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زمین پر اپنے پہلے گھٹنے ٹیکتے تھے. معلوم ہوا گھٹنے ٹیکنے کا عمل ہی اونٹ کی مشابہت والا ہے. اور حضرت عمر سے ثابت ہے کہ گھٹنے پہلے ٹیکتے تھے. اب آپ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے منع کیا ہے؟ اونٹ کی مشابہت کرنے سے. اب اگر حضرت عمر سے یہ ثابت ہے تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا عمل دیکھیں گے؟ مزید اس میں یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے صحابی ان کو زیادہ سمجھتا ہے کہ تم کو زیادہ سمجھتا ہے، کوئی بھی بول سکتا ہے. ہم کہتے ہیں صحابی کو زیادہ سمجھتا ہے، صحابی کو ہم سے زیادہ سمجھتا ہے. لیکن کیا یہ ایک ہی صحابی کا ایک ہی عمل ہے؟ سارے ایسا کرتے تھے، اور ایک صحابی بھی تو ہے ان کے بیٹے
ان کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر. ان کی روایت اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ پہلے ہاتھ ٹیکتے تھے گھٹنے سے پہلے, اور وجہ کیا بتائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے. اب ہمارے سامنے چناؤ کا وقت آ گیا. وہ چناؤ نہیں جس کے پہلے ساری سڑکیں خراب دکھائی دیتی ہیں, کھدائی چالو ہو جاتی ہے. ہم کو کوئی کھدائی نہیں کرنی ہے. دو میں سے ایک چننا ہے. ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منع کرنا ہے, اونٹ کی طرح زمین پہ مت جاؤ. دوسری طرف وہی عمل حضرت عمر سے مل رہا ہے. نہیں معلوم ہوگا, ہو سکتا ہے ان کو نہیں معلوم ہو, کسی صحابی کو کوئی بات نہیں معلوم ہو, کوئی عجیب بات نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے قریبی صحابی ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ رکوع میں ہاتھ گھٹنے پر رکھنا چاہیے. وہ گھٹنوں کے بیچ میں, رانوں کے بیچ میں ہاتھ ڈالا کرتے تھے. ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ میں روایت موجود ہے, اس کو تطبیق کہتے ہیں. یہ منسوخ ہو چکا تھا, ان کو معلوم ہی نہیں تھا. بلکہ ان کے ساتھ میں دو تابعی ہیں, انہوں نے گھٹنے پہ ہاتھ رکھے رکوع میں, تو انہوں نے ہاتھ پہ مارا نمازی میں ان کے. اب بتائیے, ان کے نزدیک نہیں چلتا تھا گھٹنے پہ ہاتھ رکھنا, نہیں معلوم ان کو. لیکن آج پوری امت کیا کرتی ہے, کہاں ہاتھ رکھتی ہے؟ رکوع میں. تو رکوع کے بعد سجدے کا مسئلہ ہے. جب اس میں نبی کا مسئلہ, تو اس میں بھی نبی کا مسئلہ ہے. تو یہاں پر ایک طرف تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منائی ہے, آپ نے ممانعت کی ہے, اونٹ کی طرح مت جاؤ. حضرت عمر سے وہ عمل مل رہا ہے, تو کیا ہم جان بوجھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نظر انداز کرتے ہوئے حضرت عمر کے عمل کو لیں گے؟ کوئی کہہ رہا ہے ان کو نہیں معلوم, ہم کہیں ہو سکتا نہیں معلوم ہے. حضرت عمر کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے کہ جان بوجھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے, آپ کے قول کے, آپ کے حکم کے خلاف کریں گے. دوسری بات یہ کہ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے, دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمل ہے. دونوں میں سے کس کا انتخاب کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, کیونکہ اللہ نے کس کی اتباع کا حکم دیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور کہا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ, اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو, اللہ سے ڈرو. اور مزید یہ کہ حضرت عمر کے بیٹے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے ہیں, تو ایک طرف نبی, صحابی اور منع, دوسری طرف صرف ایک صحابی ہے. ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل, صحابی کا عمل, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل سے منع کرنا ہے. دوسری طرف صرف حضرت عمر کا عمل ہے. آپ بتائیے یہ زیادہ پاورفل دلیل ہے یا یہ زیادہ پاورفل دلیل؟ اگر آپ حضرت عمر کا عمل لیتے ہیں, سوال یہ پیدا ہوتا پھر نبی کا عمل کیوں چھوڑا؟ نبی نے منع کیا, وہ کیوں کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کرتے تھے ایسا, وہ کیوں چھوڑا؟ ایک صحابی کو لیا, ایک کو چھوڑا, کیوں کیا ایسا؟ کوئی جواب نہیں. لیکن اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ ہم نے دیکھیے حضرت عمر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل چنا, اور مزید آپ کے ساتھ صحابی بھی ہیں. قرآن میں آیت کیا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اگر تم میں آپس میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اس مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو, اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. پلٹانا کدھر ہے؟ اللہ اس کے رسول کی طرف. اب باپ بیٹے میں اختلاف ہو رہا, باپ کا عمل کیا ہے؟ گھٹنے پہلے ٹیکنا ہے. بیٹے کا عمل کیا ہے؟ ہاتھ پہلے. اب دونوں میں فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے دیکھا کہ بیٹے کے مطابق نبی کا عمل ہے, ہم نے بیٹے کی بات مان لی. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم حضرت عمر کی شان میں گستاخی نہیں کرتے ہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا قول ہم لے لیتے ہیں, ان کا عمل لے لیتے ہیں. قیامت کے دن نبی کو کیوں چھوڑا؟ جواب کیا دیں گے؟ حضرت عمر کو چھوڑا اس لیے کہ نبی کی وجہ سے چھوڑا, ان کا وہ عمل چھوڑ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتے ہیں تو قیامت کے دن جواب کیا دیں گے؟ تو اس کے لیے حضرت عمر تو نہیں کہیں گے کہ تم اچھا ہوتا میرے پیچھے چلتے, وہ کہیں گے مجھ کو تو معلوم ہی نہیں تھا. اگر کہیں تو کیا کرے گا؟ تم نے نبی کی اتباع کیوں نہیں کی, نبی کی اتباع کیوں نہیں کی؟ تو اس روایت سے اگرچہ روایت صحیح ہے, دو باتیں ثابت ہوئی, حضرت عمر کا عمل اور دوسرے وہ کہ اونٹ کی مشابہت ہے, لیکن اونٹ کی مشابہت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی منع کر دیا ہے, اور آپ کا عمل حضرت عمر کے عمل کے خلاف ہے. ہو سکتا ہے حضرت عمر کو یہ روایت نہ پہنچی ہو سکتا ہے ان کے نزدیک حدیث کی تعویل ہو, کوئی بھی سبب ہوتا ہے, ہم کو نہیں معلوم. ہم کو ایک ہی بات معلوم, نبی کے پیچھے چلنے کا ہم کو ایک ہی بات معلوم ہے. تو نبی اور صحابی اور ایک صحابی, ان میں سے ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا.